اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر مسلمان شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتے ہیں تو اس میں خون ریزی سے اجتناب کرنا چاہیے اور مسیحی یورپ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے کئی اور باتیں بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ درپردہ خلیل پاشا بیزنطیوں سے ملا ہوا تھا اور ان کو بچانا چاہتا تھا۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے فتح تک حملے جاری رکھنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ ہمیں یورپ اور یورپ کی فوجوں کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ فتح کو مکمل کرنے کے لیے سپاہ میں جوش اور ولولہ پیدا کرنا چاہیے اور ایسی باتیں کرنی چاہیے جن سے ان کا جہادی جذبہ پست ہوتا ہے۔ یہ رائے ایک بہادر سپہ سالار کی تھی جس کو کئی دوسرے لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس کا نام زوغنوش پاشا تھا۔ یہ البانی اصل تھا جو پہلے نصرانی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے سلطان کے سامنے یورپی فوجوں کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی اور تجویز دی کہ سلطان کو قطعاً محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تاریخ کی کتابوں نے زوغنوش پاشا کے موقف کو اس طرح ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، سلطان محمد فاتح نے جو ہی زوغنوش سے اس کی رائے پوچھی تو وہ یوں بیٹھ گیا جیسے ابھی اٹھنے کے لیے تیار ہے، اور ترکی زبان میں قدرے چیختے ہوئے گویا ہوا، ہاشا وکلا، اے سلطان، ہرگز ہرگز نہیں۔ خلیل پاشا نے جو رائے دی ہے میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جانیں ہار دیں، اس لیے نہیں آئے کہ واپس پلٹ جائیں۔ ان کی گونج دار اس آواز نے حاضرین کو بہت متاثر کیا اور لمحہ بھر کے لیے مجلس پر خاموشی طاری رہی۔ زوغنوش پاشا نے سکوت کو توڑا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، خلیل پاشا اپنی اس بات کے ذریعے تمہارے اندر سے حمیت و غیرت کی آگ بجھانا چاہتا ہے۔ وہ شجاعت و بہادری کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے، لیکن اسے ہر صورت منہ کی کھانا ہوگی۔ ناکامی اور نامرادی کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اسکندر اعظم کا جو لشکر یونان سے اٹھا، ہندوستان پہنچا اور ایشیا کے ایک وسیع اور بہت بڑے علاقے پر قبضہ جما لیا، ہمارے اس لشکر سے بڑا نہیں تھا۔ اگر اسکندر اعظم کا لشکر ان وسیع و عریض علاقوں پر قبضہ کر سکتا ہے تو ہمارا لشکر پتھروں کے اس ڈھیر سے کیوں نہیں گزر سکتا؟ خلیل پاشا کا کہنا ہے کہ مغربی حکومتیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی اور ہم سے فتح قسطنطینیہ کا انتقام لیں گی، لیکن یہ مغربی ممالک ہیں کیا وہی لاطینی ممالک جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں کہ بحر متوسط کے ملک جو سوائے ڈاکہ زانی اور چوری چکاری کے کچھ نہیں کر سکتے؟ اگر یہ ممالک بیزنطینیوں کی مدد کرنے کے اہل ہوتے تو اب تک میدان میں آ چکے ہوتے اور ان کے لشکر ہم سے برسر پیکار ہوتے۔ ان کے جہاز سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے ہمارے جہازوں سے ٹکرا چکے ہوتے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ قسطنطینیہ کے سقوط کے بعد یورپ پورا ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ہم سے جنگ کرتا ہے، تو کیا ہم بے حس و حرکت ان کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ کیا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسا لشکر نہیں جو ہماری عزت و کرامت کی حفاظت کر سکے؟ اے سلطنت کے مالک، آپ نے مجھ سے میری رائے دریافت کی ہے۔ میں واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہوں، ضروری ہے کہ ہمارے دل پتھر کی مانند ہوں۔ ضروری ہے کہ ہم کسی سستی و کاہلی کے بغیر جنگ جاری رکھیں۔ اس کام کو ہم نے شروع کیا ہے، اب ہم پر لازم ہے کہ اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے حملوں میں شدت اور تیزی لانا چاہیے۔ ہمیں نئے رخ پیدا کرنے چاہیے۔ ہمیں دشمن پر مردانہ وار ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ میں تو صرف یہی جانتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات عرض کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ یہ باتیں سن کر محمد فاتح کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور اس کا دل بہت خوش ہوا۔ وہ سپہ سالار ترخان کی طرف مڑا اور اس کی رائے طلب کی۔ ترخان نے فوراً جواب دیا، زوغنوش پاشا نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اے میرے شاہ، میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ سلطان نے اپنے مرشد آق شیخ شمس الدین اور مولانا قرآنی سے ان کی رائے کے بارے میں استفسار کیا۔ سلطان ان پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ انہوں نے بھی زوغنوش پاشا کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا،
جنگ جاری رکھنا ضروری ہے، اللہ نے چاہا تو ہم عنقریب ہمیں ہی کامیابیوں کا کامرانی حاصل ہوگی۔ یہ باتیں سن کر حاضرین میں جوش ولولہ کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان محمد فاتح بہت خوش ہوا اور دونوں بزرگوں کی فتح و نصرت کی دعا کی وجہ سے اسے بہت اطمینان حاصل ہوا، اور بے ساختہ اس کے دل سے یہ جملہ نکلا، میرے آباء و اجداد میں کون طاقت قوت میری طرح تھا۔ جنگ جاری رکھنے کی رائے کو علماء کی تائید حاصل ہو گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کیونکہ یہ انہیں کی رائے کی ترجمانی تھی، وہ تمام جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھے۔ محفل سلطان کی ان ہدایات پر برخاست ہوئی۔ رات بڑی تیزی سے گزر رہی تھی۔ کل انشاءاللہ ہم شہر پر زوردار حملہ کریں گے اور مناسب موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ ہماری فوج کو چاہیے وہ کل کے حملے کے لیے تیار رہے۔ محمد فاتح فوج کو حملے کی ہدایات دیتا اور خود اس حملے کی نگرانی کرتا۔ 18 جمادی الاول بمطابق 27 مئی کو سلطان نے اپنے سپاہ کو تلقین کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرے، اپنے دلوں کو شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے پاک کرے اور نماز، اطاعت، عاجزی اور اس کے حضور میں التجا کر کے اس کا قرب حاصل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ فتح کو ان کے لیے آسان بنا دے۔ سلطان کے یہ ارشادات تمام مسلمانوں میں پھیل گئے۔ ہدایات دینے کے بعد سلطان نے شہر کی دیواروں کا معائنہ کیا، ان کی موجودہ حالت کو دیکھا۔ دفاع کرنے والی فوج کے بارے جو اطلاعات ان تک پہنچی تھی ان کے بارے مزید معلومات حاصل کی۔ ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں گولہ باری مقصود تھی، اپنی فوج کی حالت کو دیکھا اور ان کو کوشش اور دشمن کے خلاف جہاد میں تمام وسائل قربان کرنے کی تلقین کی۔ باسیوں کو دوبارہ پیغام بھیجا کہ جس طرح وہ اب تک غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی اسی غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں اور مسلمانوں سے کیے گئے معاہدہ پر قائم رہیں، جن کی وجہ سے ان کا جتنا بھی نقصان ہوگا مسلمان اس کو پورا کرنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ اسی دن شام کے وقت عثمانی لشکر نے اپنے پڑاؤ کے چاروں طرف آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے فضا میں ارتعاش پیدا ہوا، حتیٰ کہ رومیوں کو خیال گزرا کہ عثمانیوں کے کیمپ میں آگ بھڑک اٹھی ہے، لیکن فوراً ہی ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمانی فوج فتح سے پہلے فتح کا جشن منا رہی ہے۔ اس جشن فتح سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوا اور ان کی پریشانی پہلے سے کہیں بڑھ گئی۔ دوسرے دن 28 مئی کو عثمانی لشکر کی جنگی تیاریاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی تو بیزنطینیوں پر گولے برسا رہی تھی۔ سلطان گھوڑے پر سوار جنگی کارروائیوں کی خود نگرانی کر رہا تھا اور اپنی فوج کے ہر دستے کو ہدایات دے رہا تھا۔ محمد فاتح کی آواز گونج رہی تھی، مسلمانوں، یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اللہ تمہیں فتح عطا کرے، جانیں اس کی راہ میں قربان کر دو، جہاد سے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ سلطان محمد فاتح جب بھی کسی دستے کے پاس سے گزرتا، انہیں خطاب کرتا، انہیں غیرت دلاتا اور انہیں بتاتا قسطنطنیہ کی فتح سے انہیں بہت بڑا شرف، ہمیشہ کی عزت و عظمت اور بے انداز ثواب نصیب ہوگا، اور اس شہر کو ان تمام دسیسہ کاریوں سے نجات مل جائے گی جو مختلف آمروں اور ظالموں نے انسانیت کے خلاف کر رکھی ہیں۔ جو سپاہی سب سے پہلے قسطنطنیہ کی فضیلوں پر اسلامی پرچم لہرائے گا، اسے پورا بدلہ دیا جائے گا اور انعام میں اسے وسیع جاگیر ملے گی۔ علماء و مشائخ لشکر کے درمیان چکر لگا رہے تھے اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت کے بارے قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے تھے اور سپاہیوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے کو کیا جزا ملے گی۔ وہ ان شہداء کا ذکر کر رہے تھے جو اس سے پہلے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی غرض سے جان کی بازی لگا کر ابدی حیات پا گئے تھے۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا ذکر خیر کر رہے تھے اور مجاہدین کو بتا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں اترے تھے اور میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نے بھی اس علاقہ کا قصد فرمایا تھا۔ وہ اس جگہ اترے تھے اور انہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی غرض سے پیرانہ سالی کے باوجود جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا تھا۔ یہ باتیں سن کر مسلم سپاہ انگاروں کا ایک روپ دہار رہی تھی اور ان کے دلوں میں جذبوں کے طوفان امڑ رہے تھے۔ سلطان جب اپنے خیمے میں تشریف لائے تو لشکر کے سینئر افراد کو بلایا اور انہیں آخری ہدایات دی، پھر ان سے مخاطب ہوا اور کہا، جب ہمارے ہاتھ پر
قسطنطینیہ کا شہر فتح ہو جائے گا تو ہمارے حق میں حدیث رسول پوری ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ظہور پذیر ہو جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عزت اور فضیلت کی پیش گوئی کی تھی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اپنے جنگجو بیٹوں کو فردن فردن یہ بات پہنچا دو کہ یہ عظیم کامیابی جو عنقریب ہمیں حاصل ہو جائے گی اسلام کی قدر و منزلت کو بڑھا دے گی۔ اس لیے ہر سپاہی پر لازم ہے کہ وہ اپنی روشن شریعت کی تعلیمات کو اپنا نصب العین بنا لے، کسی سے ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو شرعی تعلیمات کے خلاف ہو۔ سنو، کلیساؤں کی بے حرمتی سے اجتناب کرنا، عبادت گاہوں کا تقدس مجروح نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، مذہبی رہنماؤں، کمزوروں اور بچے عورتوں کو جنگ میں شریک نہیں ہوتے چھوڑ دینا۔ ادھر اسی لمحے بیزنطینی بادشاہ نے بھی لوگوں کو شہر میں جمع کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں۔ عورتوں، بچوں اور مردوں سب کو دعا اور احزاری اور کلیساؤں میں نصرانی طریقہ کے مطابق آہو فغا کے لیے بلایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہو اور شہر کو محاصرے سے نجات مل جائے۔ شاہ قسطنطینیہ نے لوگوں کے سامنے ایک نہایت ہی بلیغ تقریر کی، یہ اس کی آخری تقریر تھی۔ لوگوں کو تاکید کی کہ اگلے میں جنگ میں مارا جاؤں تو شاہ قسطنطینیہ نے لوگوں کے سامنے ایک نہایت ہی بلیغ تقریر کی، یہ اس کی آخری تقریر تھی۔ لوگوں کو تاکید کی کہ اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو بھی آخری سانس تک جنگ جاری رکھیں اور عثمانی مسلمانوں کے مقابلے میں نصرانیت کی حفاظت کی خاطر جان کی بازی لگا دیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ شاہ قسطنطینیہ کا یہ خطبہ ایک کمال خطبہ تھا۔ حاضرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ خطاب کے بعد بادشاہ نے دوسرے نصرانیوں کے ساتھ مل کر صوفیہ کے مقدس ترین کلیسا میں آخری نماز ادا کی، پھر اپنے محل میں گیا، سب کو آخری سلام کیا، سب کے ساتھ آخری بار ہاتھ ملایا، ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بادشاہ، اس کی بیوی، بچی اور خادم سب رو رہے تھے، بادشاہ کو آخری سلام کر رہے تھے۔ یہ منظر بھی دیدنی تھا۔ نصرانی مورخین جب دیکھتے تھے کہ نصرانی مورخین نے اس منظر کو نہایت ہی پرتاثیر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہر شخص جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہہ اٹھا، اگر کسی شخص کے پہلو میں پتھر ہوتا تو بھی اس کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر ضرور اشکبار ہو جاتی۔ قسطنطین گھر والوں کو الوداع کہہ کر ایک تصویر کے سامنے سرنگوں ہوا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خیالی تصویر تھی جو ایک کمرے میں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ قسطنطین نے اس تصویر کے سامنے زیر لب کچھ دعائیں کی، پھر کھڑا ہو گیا اور خود پہنا اور آدھی رات کے وقت اپنے مخلص دوست اور قابل اعتماد ساتھی اور معروف نگار کی معیت محل سے باہر نکل آیا۔ پھر شہر کا دفاع کرنے والی نصرانی فوجوں کو ایک بار پھر سے جائزہ لیا اور تازہ دم عثمانی فوج کی نقل و حرکت کو ملاحظہ کیا جو بحری اور بری حملے کے لیے پڑتول رہی تھی۔ دن کے پچھلے پہر ہلکی سی بوندا باندی ہو گئی تھی، گویا زمین پر آسمان نے پانی چھڑک دیا تھا۔ سلطان اپنے خیمے سے نکلا، نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کریم نے ہم پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش برسا دی ہے اور عین وقت پر مہر کی وہ بارش نازل فرما دی ہے جس سے گرد و غبار چھٹ جائے گا اور فوج کی نقل و حرکت میں آسانی ہو جائے گی۔ بروز منگل 20 جمادی الاول 857 ہجری بے مطابق 29 مئی 1435 عیسوی صبح 1 بجے شہر پر عام حملے کا حکم دیا گیا۔ مجاہدین کو ضروری ہدایات تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلم فوجوں نے دیواروں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نصرانیوں پر وہ خوف و ہراس طاری ہوا کہ کئی کلیسوں میں جا چھپے اور کلیسوں کے ناقوس بجانے لگے۔ پروگرام جو بڑی باریک بینی سے تیار کیا گیا تھا، اس کے مطابق بحری اور بری حملے نے ایک ہی وقت ایک ہی ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین شوق و شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ ایثار سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے اور کئی تو ایسے خوش قسمت تھے کہ حملہ شروع ہوتے ہی اس جان افشانی سے لڑے کہ شہادت کا تاج سر پر سجا کر سرخرو ہو گئے۔ حملے کئی طرف سے کیے گئے تھے لیکن وادی نیکوس پر ہوتے ہی اس جان افشانی سے لڑے کہ شہادت کا تاج سر پر سجا کر سرخرو ہو گئے۔ حملہ کئی طرف سے کیا گیا تھا لیکن وادی نیکوس پر زیادہ زور صرف کیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح بذات خود اسی دستہ کی قیادت کر رہا تھا۔ عثمانیوں کا مقدمہ الحبیش نصرانیوں اور شہروں کی دیواروں پر
گولوں اور تیروں کا می برسا رہا تھا اور کسی نصرانی سپاہی کی جرأت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکے۔ بیزنطینی بھی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوج کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور پہلا دستہ پیچھے ہٹ کر پلٹ گیا، یعنی پیچھے چلا گیا۔ دفاع کرنے والی فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کے مقابلے میں اب ایک تازہ دم دستہ تھا اور آخر تھکا ماندہ دستہ کب تک مسلمان مجاہدین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا۔ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں دیوار تک پہنچ گئے اور شہر میں گھسنے کے لیے پہلے سے تیار سینکڑوں سیڑھیاں دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی، لیکن نصرانیوں نے جان کی بازی لگا کر سیڑھیوں کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خون ریز لڑائی جاری رہی اور نصرانی کمندے ڈال کر دیوار پر چڑھنے والے سپاہیوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر رہے تھے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور ان پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو دیواروں پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ بیزنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید سستانے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی جو تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان ہوئے ہوں گے۔ جس طرح بڑی لڑائی میں نصرانیوں کو تھکی ماندی فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والے نئے جذبوں کی حامل اور جنگ میں اپنا حصہ لینے میں سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی، اسی طرح سمندر میں دست بدست لڑائی جاری تھی اور خوب زور کا آن پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ آور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کے مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور اپنے حملوں میں تیزی لا سکیں۔ مسلمان بڑے پرجوش تھے اور ان کے سر میں حملے کی کامیابی کا سودا سامایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا تاکہ توپ خانے کو دوبارہ اپنی کارروائی جاری رکھنے کا موقع مل سکے۔ فوج یوں ہی پیچھے ہٹی، توپ خانے نے شہر کی دیواروں اور دفاعی فوجوں پر گولوں کا می برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر گولہ باری کرنے کے بعد توپ خانے کو روک دیا گیا اور بہادر انکشاریہ فوج، جس کی قیادت سلطان خود کر رہا تھا، شہر پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی وہ بارش برسائی کہ دفاعی فوج سر نہ اٹھا سکی۔ اس روز انکشاریہ نے کمال شجاعت اور بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ 30 سپاہی دشمن کی مزاحمت کے باوجود دیواروں پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ ان میں سے کافی لوگ، جن میں ان کا قائد بھی شامل تھا، شہید ہو گئے، لیکن وہ طوب کابی کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی جھنڈا جب فضا میں بلند ہوا تو باقی لشکر کے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا اور وہ شہر میں گھسنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایسا زور کا حملہ کیا، دشمنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپہ سالار اعظم جسٹین کو کاری زخم لگے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ نصرانی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اپنے سپہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی صحیح طاقت بھی جواب دے گئی۔ جسٹین جو ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد قسطنطین نے بذات خود فوج کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ مقادمت سے مایوس اپنی فوج کو ثابت قدمی پر آمادہ کرے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ جس وقت قسطنطین میدان جنگ میں اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھا، عین اسی لمحے سلطان محمد فاتح شمشیر برا ہاتھ میں لیے بڑی جگر سوزی سے خود دشمن پر حملے کر رہا تھا اور نصرانی فوج کے جذبوں کو پست کر رہا تھا۔ عثمانیوں نے شہر کے ایک اور حصے پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے تھے اور ان کے بہت سے سپاہی دیواروں پر چڑھنے بلکہ بعض برجوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ باب ایڈریانوپل کے پھاٹک پر موجود دفاعی فوج کا خاتمہ کر کے عثمانی اس پر اپنا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ راستہ بنتے ہی عثمانی لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہونے لگے۔ قسطنطین نے شہر کے شمالی پھاٹک پر جب عثمانی جھنڈا لہراتے دیکھا تو وہ خود بھی مایوس ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب دفاع بے سود ہے۔ اپنا شاہی لباس اتارا، عام سپاہی کا لباس پہنا تاکہ پہچانا نہ جا سکے، اور اپنے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اس جگر سوزی سے برسرے پیکار ہوا کہ بڑے بڑے بہادروں کا پانی پتا پانی ہو گیا۔
اور بالآخر یہ نصرانی بادشاہ جواں مردوں کی طرح میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ قسطنطین کی موت کا سنتے ہی جہاں عثمانی سپاہ کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں دفاع کرنے والے نصرانیوں کے عزائم پست ہو گئے۔ عثمانی سپاہ مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔